ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ، حضور فرما رہے ہیں، کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ذات مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درود پاک یہ ایسی عبادت ہے، اب دیکھیں دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اگر تھوڑی سی ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا تو وہ عبادت جناب والا کل قیامت کے دن منہ پہ ماری جائے گی۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس کو مولا تعالیٰ کی ذات کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی حضور کا امتی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی ذات سے قبول فرما لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات بھی بیٹھے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن میں کسی کام کی وجہ سے میں جماعت سے پیچھے رہ گیا تو میں بعد میں آیا، آ کر میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ کہتے ہیں جب اللہ کی حمد میں نے بیان کی اس کے بعد میں نے وہیں پر بیٹھ کر ذات مصطفیٰ پر درود پڑھ کر میں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو کہتے ہیں محبوب بیٹھے تھے، مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا اے میرا غلام عبداللہ، اب تو نے میری ذات پہ درود پڑھا ہے، اب درود پڑھ کر تو دعا کر رہا ہے، میں محمد تمہیں گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اب تو رب سے جو بھی مانگے گا نا اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دے گا۔ اب دعا تم جو بھی کرے گا، جو بھی تم دعا کرو گے نا اللہ رب العزت کی ذات تیری وہ دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ درود پاک یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات تشریف فرمائے تو ایک آدمی آیا، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور اب میں صرف آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں اور اسی کو میں نے وظیفہ بنا لیا ہے، اب میں کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھوں گا، اب صرف آپ کی ذات پر درود ہی پڑھوں گا۔ اب سننا حضور کے غلاموں، آپ بھی اسی وظیفے کو اپنا لیں، ذات مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ تو جب اس نے عرض کی حضور اب میں صرف آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس غلام نے سرکار کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لے، خوشخبری بھی سن لے، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی تیرے معاملات ہیں نا ان سارے معاملات کے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا کے معاملات بھی تیرے اللہ بہتر فرمائے گا، آخرت کے معاملات بھی تیرے اللہ بہتر